فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، شفيع المذنبين ورحمة للعالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلندتر صلوات پڑھیں. قرآن حکیم کا سورہ مبارکہ صافات، جسے میں نے عرض کیا کہ یہ دراصل زیارت وارثہ کی قرآنی اساس ہے، یہ قرآنی متن ہے، اور اس کے ابتدائی کلمات میں کیا اعجاز انگیزی ہے. شعراء کے کلام کے لیے، ادباء کے کلام کے لیے تو کہا جا سکتا ہے سحر انگیزی، مگر یہ خالق کا کلام ہے، اس میں اعجاز انگیزی ہے. وہ شاعر کا کلام ہے جو دلوں دماغوں پہ جادو کرتا ہے. یہ اللہ کا کلام ہے کہ جو دنیا میں معجزے دکھاتا ہے. جوانوں، معجزے دکھانا ہو تو قرآن سے وابستہ رہنا. لبوں پر الفاظ قرآن ہو، دلوں میں عشق قرآن. عشق قرآن کے معنی سمجھے؟ عشق صرف نام سے نہیں ہوتا، جوہر ذات سے ہوتا ہے. قرآن کے عشق کے معنی ہی یہ ہے کہ محمد اور آل محمد سے عشق ہو. بس یہ راز اگر سب پر منکشف ہو جائے تو اس امت کی قسمت سنور جائے کہ قرآن میں اور سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
میں نسبت کیا ہے، رشتہ کیا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی کا کلام ہے اور کسی اور نے یاد کر لیا اور وہ اپنی آواز میں سنا رہا ہے. فرض کیجیے کسی اور شاعر کا کلام ہے اور کسی بچے نے جو اچھی آواز ہے اس نے یاد کر لیا اور وہ سنا رہا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ خالق کا کلام ہے اور مصطفیٰ سنا رہے ہیں، بس اتنا ہی رشتہ ہے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. یہاں رشتہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے. یہاں رشتہ اعتباری قرآن میں، الفاظ قرآن میں، اس مجموعے آیات الہیہ میں اور ذات گرامی مصطفیٰ میں نسبت جو ہے وہ صرف یہ نسبت نہیں ہے، نسبت اعتباری نہیں ہے. یہ رشتہ اعتباری نہیں ہے، وجودی رشتہ ہے. ایک بات جو عرض کر چکا ہوں اس سے پہلے ممبروں پر، وہ آپ کے ذہنوں میں ہونی چاہیے، اور غالباً میرے علاوہ پھر دوسرے حضرات نے بھی یہ بات دہرا دی ہوگی، آپ تک پہنچ گئی ہوگی، کہ قرآن مجید میں اور ذات گرامی مصطفیٰ میں دراصل اسم اور مسمى کا رشتہ ہے. یعنی نام اور صاحب نام. نام اہم ہوتا ہے یا صاحب نام؟ آپ کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا، یہ بچہ اہم ہے یا کوئی اس کا نام اہم ہے؟ بچہ پیدا ہوا، یہ ایک حقیقی وجود ہے. اب اس کے لیے آپ نے نام تلاش کیا. ممکن ہے کہ ایک سے زیادہ نام تجویز کیے جائیں. ماں ایک نام رکھ دے، باپ ایک نام رکھ دے، کوئی استاد دوسرا نام رکھ دے، کوئی اور بزرگ خاندان کا تیسرا نام رکھ دے. اور عمر کے ساتھ ساتھ یہ بچہ بڑا ہو اور اسے شاعری کا ذوق ہو جائے تو یہ اپنا نام خود سے کوئی تخلص رکھ لے، یا استاد کے پاس جائے، استاد کہیں کہ بھائی تم شعر بھی کہتے ہو تو تمہارا کوئی تخلص بھی ہونا چاہیے، تو وہ تخلص رکھ دیا جائے. تو ایک شخص کے ایک سے زیادہ نام ہو سکتے ہیں. وہ جو ذات ہے وہ زیادہ اہم ہے، نام اہم نہیں ہے. ذات گرامی حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور اس قرآن میں اسم اور مسمى کا رشتہ ہے. یعنی مصطفیٰ ہے صاحب نام، قرآن ہے نام. قرآن بمنزلہ اسم ہے اور سرکار رسالت مآب بمنزلہ مسمى. اور بالکل یہی رشتہ ذات گرامی مرتضیٰ اور قرآن مجید میں ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ قرآن صامت ہے اور یہ قرآن ناطق، تو کوئی نسبت تو ہوگی، کوئی رشتہ تو ہوگا نا. وہ رشتہ اعتباری نہیں ہے، ہرگز نہیں. مجھے خود اپنے پرانے جملے دوبارہ ادا کرنا اچھا نہیں لگتا، مگر ایک جملہ ضرور دہرانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ کوئی آپ سے پوچھے کہ اس قرآن کو آپ قرآن صامت کیوں کہتے ہیں اور آپ اپنے اماموں کو قرآن ناطق کیوں کہتے ہیں. کوئی سوال کر سکتا ہے نا. بھئی ہم رسول اللہ کو قرآن ناطق کہتے ہیں، ہم مولا علی کو قرآن ناطق کہتے ہیں، ہم مولا حسن کو بھی قرآن ناطق کہتے ہیں، ہم مولا حسین کو قرآن ناطق کہتے ہیں. اچھا، اور یہ ہے قرآن صامت. اب اس میں دلیلیں عرفانی یعنی تھیوریٹیکل مسٹسزم جسے کہتے ہیں، تصوف، عرفان نظری، بہت سی دلیلیں اور بہت تفصیلی بیان پیش کیا جا سکتا ہے. لیکن ایک ایسا بیان تاریخ میں موجود ہے جس کو حوالے میں پیش کر دیا جائے تو عالم ہو یا عامی، ادیب ہو یا کوئی خطیب، کوئی فلسفی ہو یا کوئی مزدور، سب کی سمجھ میں بات آسانی سے آ جائے گی اور ایک جملے میں آ جائے گی. اگر دیکھنا ہو کہ قرآن صامت اور قرآن ناطق میں کیا فرق ہے تو بس یہ دیکھو کہ میدان صفین میں
نیزوں پہ قرآن بلند کیا گیا تھا مگر وہ خاموش رہا. اور جس نے قرآن بلند کیا تھا اسی کے بیٹے کے حکم سے حسین کا سر نیزے پہ بلند کیا گیا مگر حسین خاموش نہیں رہے. تو قرآن صامت اور قرآن ناطق کو آئینہ ہے آپ کے سامنے. اس قرآن میں اور معصومین کی ذات گرامی میں اسم اور مسمى کا رشتہ ہے. سرکار رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ ان کا وجود مبارک جو ہے وہ اس کائنات میں بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اللہ کے بعد اگر بزرگ ترین کوئی حقیقت ہے جو اللہ ہی کی تخلیق کی ہوئی ہے وہ ذات گرامی مصطفیٰ ہے. اور مجھے اس وقت بے اختیار یاد آ رہے ہیں 2 مصرے اگر میرا ذہن پوری طرح ساتھ دے جائے. البتہ وہ فارسی کے مصرے ہیں اور ہیں ایک ایسے شخص کے جسے لوگ شاعر کی حیثیت سے نہیں پہچانتے لیکن ایک دانشور، ایک مفکر، ایک ریفارمر، ایک ایجوکیشنسٹ کی حیثیت سے پہچانتے ہیں. سر سید احمد خان علیہ الرحمہ. بر صغیر کے مسلمانوں پر ان کا بہت بڑا احسان ہے، بہت کام کیا انہوں نے. ان کی بہت سی رائیوں سے لوگ اختلاف کر سکتے ہیں، تنقید کر سکتے ہیں، تنقید سے کس کی ذات بچی ہے، لیکن ہمیں سکھایا یہ گیا ہے کہ کسی کے اچھے کاموں کو یاد رکھو اور اگر اس میں کوئی کمزوریاں ہیں تو کمزوریوں پہ پردہ ڈالو اور تم اس کی اچھائیوں کی پیروی کرو، اس کی کمزوریاں نہ اختیار کرو. بہرحال سر سید علیہ الرحمہ بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ وہ فارسی کے بھی بہت اچھے شاعر تھے. چنانچہ انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ صرف ایک پیغام نہیں ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک عاشق اور معشوق کے درمیان کی گفتگو ہے. ہمیں گفتار معشوق است قرآن کے مندارم. جو قرآن میرے سامنے ہے، جو قرآن میں رکھتا ہوں، وہ قرآن پوری کی پوری گفتار معشوق ہے. اور اس پرسیپشن میں، اس احساس میں، اس ادراک میں بہت بڑی حقیقت پوشیدہ ہے. قرآن مجید کو عام کتابوں کی طرح سمجھنے کی کوشش نہ کی جائے. جیسے آپ کسی کی بھی نثر کی کتاب اٹھا کے پڑھتے ہیں اور جو عام نثر کی کتابوں میں نظم پایا جاتا ہے اس نظم کی جستجو کرتے ہیں. یہ کوشش بہت کارآمد نہیں ہے قرآن کے سلسلے میں، اس لیے کہ قرآن مجید میں ایک صنعت تو یہ استعمال کی گئی جو میں اکثر کہتا ہوں، پھر دہرا رہا ہوں، غالباً اس سفر میں بھی بعض مجلسوں میں کہہ چکا ہوں کہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی صنعت میں نازل کیا ہے کہ کوئی قرآن مجید لے کر ذات گرامی مصطفیٰ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. حضور کو نظر انداز کر دے نعوذ باللہ اور چاہے کہ قرآن تنہا سمجھ لے، یہ ممکن نہیں ہے. ایسی صنعت میں ہے کلام باری کہ آپ کو ہر آیت کے ساتھ مصطفیٰ کی آواز سننا پڑے گی. اور تو یہ ایک صنعت ہے. اور دوسری صنعت جو صنعت در صنعت ہے، بلاغت کی کتابوں میں اسے کہتے ہیں صنعت التفات. یہ صنعت التفات کیا ہے؟ صنعت التفات، یہ التفات یہ اصطلاح ہے علم بلاغت کی، علم بدیع کی. میں یہاں آپ کے سامنے خطاب کر رہا ہوں، ایک خطاب ہے جو سب سے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟
اور جملہ کہتے کہتے میں ادھر مڑوں اور ذرا پانی عنایت فرمائیے گا، اور پھر جملہ دوسرا کہتا چلا جاؤں. دور بیٹھ کے نوٹ کرنے والا وہ پوری تقریر نوٹ کر رہا ہے اور اس میں یہ بھی جملہ ہے، ذرا پانی عنایت فرمائیے گا. ہیں؟ واضح ہوئی بات؟ اچھا، اب یہ ذرا پانی عنایت فرمائیے گا یہ بیچ میں آیا نا، آپ میں سے کسی کو اشکال نہیں ہے، سب کی سمجھ میں آ گیا. ان کو سمجھ میں آ گیا، سب کو سمجھ میں آ گیا. اس وقت جس وقت یہ بات ہوئی کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوا، لیکن بعد میں یہ تقریر لکھی گئی. اب وہ لکھی ہوئی تقریر جب پڑھے گا تو کوئی کہے گا کہ بھائی یہ بیچ میں جملہ یہاں کا نہیں ہے، یہ کہیں اور کا ہے، یہاں فٹ کر دیا گیا. نہیں، وہ جملہ وہیں کا ہے، کسی اور نے تحریف کر کے وہاں نہیں رکھا. قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہوئی، جہاں آیت تطہیر ہونی تھی وہیں ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ. اب فرض کیجئے کہ دسترخوان بچھا ہوا ہے، پہلے تمثیلیں ذہن میں رکھیں. دسترخوان بچھا ہوا ہے، لوگ تناول فرما رہے ہیں، اور اسی وقت اور میں بھی بیٹھا ہوں اور میں نے کوئی ایک راز کی بات اپنے کسی عزیز سے کہہ رکھی ہے کہ بھئی یہ بات لوگوں کو بتانی ہے، یہ اعلان کرنا ہے، اور اس وقت لگا ہوا ہے دسترخوان. مثال دے رہا ہوں، پہلے ایک منظر سجائیے. اب وہ جناب والا طرح طرح کی نعمتیں ہیں، اب میں نعمتوں کے نام کیا گناؤں؟ مختلف قسم کے گوشت ہیں، مختلف قسم کے حلوے ہیں، مختلف قسم کی نعمتیں ہیں. اچھا، وہ نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے، بھائی یہ کہاں ہے اور وہ کہاں ہے، اور یہ رکھو دسترخوان پہ اور وہ رکھو دسترخوان پہ، اور ایک دم سے کہتا ہوں کہ میاں آپ کو پیغام دے دیں، اور پھر میں کسی اور نعمت کا نام لے لیتا ہوں. اب بعد میں کوئی کہے یہ لکھ لیا جائے اور بعد میں یہ اسکرپٹ پڑھا جائے تو کہ یہ پیغام دے دیجئے. کیا ابھی تو گوشت کی بات ہو رہی تھی، ابھی جو پینے کی بات ہو رہی تھی، یہ بیچ میں کیا آیت آ گئی؟ نہیں، وہ آیت وہیں ہے، وہیں کسی حکمت سے ایسی جگہ پر یہ گفتگو کی گئی. اس لیے زیادہ پریشان نہ ہو. آپ نظم نثری بشری پہ غور نہ کریں، آپ نظم مشیت پہ غور کریں تو اندازہ ہوگا کہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم جہاں ہے یہیں ہونی چاہیے. اسے کہتے کیا ہیں؟ خطاب آپ سے ہو رہا ہے اور بیچ میں کوئی لفظ نہیں آیا، یوں بس رخ مڑا، ان سے کچھ کہا، پھر آپ سے کہنے لگے. یہ کیا ہوا؟ اسے کہتے ہیں التفات، یعنی ملتفت ہو گئے ہم ان کی طرف، پھر ملتفت ہو گئے آپ کی طرف. اچھا، اس کی سب سے مشہور جو مثال ہے وہ دے دوں تاکہ دل بالکل ٹھہر جائے، مطمئن ہو جائیں، پھر تقریر آگے بڑھے. ایک صلوات پڑھیے محمد. یہ صنعت التفات قرآن مجید میں سب سے زیادہ برتی جانے والی صنعتوں میں سے ایک ہے. سورہ مبارکہ حمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اب یہ ایک بیان ہے نا، یہ خبر کا انداز ہے.
اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی گویا مغائب ہے. یہ ایک الگ اسلوب ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مخاطب نہیں ہے، ہم اسے خطاب نہیں کر رہے ہیں، لیکن ایک دم سے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تو تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. یہ ہے التفات، یعنی غیب سے حضور کی طرف التفات. ابھی غیب کے صیغوں میں بات ہو رہی تھی، اب حضور کے صیغے میں بات ہو رہی ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اب براہ راست خدا سے گفتگو ہو رہی ہے. شروع کی 3 آیتوں میں 4 آیتوں میں خدا سے براہ راست خطاب نہیں تھا، اور اس کے بعد خطاب ہو گیا، یعنی روح سخن بدل گیا. یہی ہے حسن التفات. جس طرح بندہ خبر دیتے دیتے متوجہ ہو جاتا ہے، ویسے ہی پروردگار اپنے نبی کی طرف کبھی خاص التفات فرماتا ہے. یہ صنعت بار بار بدلی گئی. اچھا، یہ صنعت ہوتی کہاں ہے؟ عموماً جو نثری اسلوب ہے اس میں یہ صنعت کارآمد نہیں ہوتی، بے لطفی پیدا کر دیتی ہے. علمی نثر میں یہ صنعت بے لطفی پیدا کر دیتی ہے، معنی مبہم ہو جاتے ہیں. یہ صنعت ہوتی ہی وہاں ہے جہاں زندہ خطاب ہو، جہاں کوئی مخاطب ہو، کوئی مخاطب ہو، جہاں خطاب کا سلسلہ ہو، جہاں گفتگو ہو رہی ہو، اور جہاں عاشق اور معشوق کے درمیان، حبیب اور محبوب کے درمیان گفتگو ہو رہی ہو، وہاں صنعت التفات کچھ زیادہ ہی لطف دیتی ہے. اس لیے کہ محبت کا تقاضا التفات ہے، محبت کا تقاضا بھی التفات ہے. اب یہ وہ بحثیں ہیں جو عام طور پر غالباً اس انداز سے ممبر سے نہیں پیش کی جاتی، مگر یہ فقیر اس لیے پیش کرتا ہے تاکہ جب آپ قرآن پڑھیں تو اسے ایک عام قسم کی نثر سمجھ کے نہ پڑھیں. جیسے آپ اب اردو کا مجمع ہے تو اردو کی مثالیں دوں نا، جیسے آپ مولانا محمد حسین آزاد کی نثر پڑھ رہے ہوں، یا شبلی نعمانی کی نثر پڑھ رہے ہوں، ڈپٹی نذیر احمد کی نثر پڑھ رہے ہوں، مشتاق احمد یوسفی کی نثر پڑھ رہے ہوں. یہ کوئی ایسی نثر کی کتاب نہیں ہے جس میں نحو و صرف و بلاغت و بیان کے وہ تقاضے اور وہ صنعتیں پیش نظر رکھی جائیں جو عام اسلوب نثر انسانی، اسلوب نثر بشری میں ہوتی ہیں، بلکہ یہ اسلوب خطاب الہی ہے، محبوب الہی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک خاص نظم اس میں بھی ہے، مگر وہ نظم ہے جو ہماری اور آپ کی نظم سے کہیں بلند و برتر ہے. اور پھر سوچئے کہ کتنی صنعتیں قرآن مجید میں اور ہیں جسے آج تک علماء بلاغت کشف نہیں کر سکے. آپ سمجھتے ہیں کہ کشف ہو گئی؟ اتنی مرتبہ جو قسمیں کھائی گئی ہیں، ہر مقام پر قسم کی ایک نئی تاثیر ہے، اور یہ سورہ بھی قسموں سے شروع ہوا. والصافات صفا، اور صفیں باندھ کر پرے جمع کر خدا کی راہ میں جہاد کرنے والوں کی قسم. کیا قسم ہے! کہیں یہ قسم سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن کربلا کے بیان میں سمجھ میں آتی ہے. ابھی مقام مصائب میں داخل نہیں ہوگی گفتگو، کچھ دیر گفتگو کر لینے دیجئے. اب بات آپ سے کرنی ہے، مجھے آپ سے، جوانوں سے، بچوں سے. آپ کا امام کون ہے؟ امام حسین. اس وقت گفتگو امام حسین کے حوالے سے ہو رہی ہے. ہمارے 12 امام ہیں، ہر امام نے امامت کو زینت بخشی. فرزند حسین پردہ غیب میں ہیں، لیکن سرکار امام عصر کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کے لیے بھی کس کا پرچم لے کے ہم آمادہ ہیں؟ پرچم حسینی، پرچم عباس.
تو اس وقت ہمارے سامنے امامت کی عظیم ترین مثال امام حسین، اور آپ بننا کیا چاہتے ہیں؟ امت قرآن، امت قرآن. چونکہ امام حسین نے روز عاشورہ اپنے اصحاب کو خطاب کیا تھا، یا امت القرآن. دوسرے گروہ میں لاکھ حافظ موجود ہوں، جو لشکر آقا کے مقابل میں آیا ہے لاکھ اس میں حافظ قرآن موجود ہوں، قرآن کو گلے میں حمائل کیے ہوئے ہوں، مگر وہ امت قرآن میں داخل نہیں آئے. امام حسین نے جب انہیں خطاب فرمایا تو کہا یا امت السوء، اے شر کی امت. اچھا اس اے امت شر یا اے امت سو، اس کی تشریح کروں اگر مکتبی انداز میں تو کافی دیر لگے گی، مثالیں دینی پڑیں گی ہیں. مگر میں بس ابھی جو تمہید میں کہے تھے نا کہ قرآن میں اور سرکار رسالت مآب میں یا ائمہ اطہار میں نسبت کیا ہے؟ اسم اور مسمہ کی. سب سے پہلا نام تاریخ میں کل میں نے عرض کیا تھا کہ امام حسین کا نام آپ سے پہلے کسی کا نہیں ہوا. اچھا اب اس کے بعد امام حسین کے بعد یہ نام کتنے ایسے لوگوں نے اپنے نام کے ساتھ لگایا ہوا ہے جن کا نہ دین سے تعلق ہے نہ انسانیت سے تعلق ہے. کتنے سیاسی ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا نام، جتنے ملحد ہیں جن کا نام حسین ہے. دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جن کا نام اب حسین ہے. اس لفظ کو اس ذات سے جدا کر کے کوئی اہمیت نہیں دی جا سکتی. اس لفظ کو اس ذات گرامی سے جدا کر کے کوئی اہمیت نہیں دی جا سکتی. مثلا میں مثال دے دوں، بھئی عراق کا ایک حکمراں گزرا ہے جس کا نام تھا صدام حسین. حسین نام تھا نہیں تھا؟ نام تھا. کارنامے کیا ہیں تاریخ میں سب کو معلوم ہے. آج دیکھ لیجیے اردو میں ایک صاحب تشریف فرما ہے، کیا نام ہے؟ کارنامے کیا ہیں؟ غزہ و فلسطین کے سلسلے میں ان کا کیا رویہ ہے؟ انسانوں کے سلسلے میں ان کا کیا رویہ ہے؟ کتنی مثالیں مل جائیں گی. تو جب قرآن بمنزلہ اسم ہے تو اپنے اصلی مسمہ کے ساتھ تو وہ معجز نما رہے گا. اور کوئی لشکر یزید میں شامل ہو کر گلے میں قرآن حمائل کر لے تو کیا امت قرآن میں کہلائے گا؟ امت سوء میں ہے وہ، امت شر میں ہے وہ. امت قرآن میں وہی ہوگا جو زیر پرچم حسینی مقاصد قرآنی کے لیے اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہوا نظر آئے. تو آپ کو کیا بننا ہے؟ آپ لبیک یا حسین کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں؟ کس لیے کہتے ہیں؟ یوں ہی رسمن نعرے نہ لگائیے گا، پورے وجود سے نعرہ لگائیے گا، لبیک یا حسین. خدا کی قسم جب لبیک یا حسین آپ کہیں گے نا تو آپ کو اندازہ نہیں آپ کی آواز کے ساتھ آواز ملا کے اور کون لوگ لبیک کہنے والے ہیں. کتنے ملائکہ کی فوجیں، کتنی فوجیں ملائکہ کی اور کتنی فوجیں جنوں کی، اور کتنے لشکر اللہ کے دیگر مخلوقات کے آپ کے ساتھ لبیک یا حسین کہتے ہیں. ابھی مقام مصائب نہیں ہے ورنہ میں یہی روایتیں عرض کر دیتا آپ کے سامنے. تو آپ کا رہنما، آپ کا رہبر، آپ کا قائد، آپ کا مولا، آپ کے سامنے مثالی کردار امام حسین ہے. اور آپ کو بننا کیا ہے؟ امت قرآن. اب اس فقرے سے، قرآن مجید کے اس فقرے سے کیا چیز کسب کریں گے آپ؟ کیا کسب فیض کریں گے؟ کیا اقتباس کریں گے؟ کیا استلہام کریں گے؟ کیا استفہام کریں گے؟ اپنی فہم کو، اپنی عقل کو، اپنی بصیرت کو
کس طریقے سے ہم آہنگ مقاصد قرآنی کریں گے آپ؟ عجیب انداز سے قسم کھائی گئی، والصافات صفا، اس طرح کھائی گئی۔ اب کون مراد ہے اس سے؟ مفسر حیران۔ اب ایک اصولی بحث ہے، اس وقت نہیں ہے کہ چھیڑوں، نہ موسم ساتھ دے رہا ہے اور نہ طبیعت۔ بہرحال وہ علت اور علت حکم سے متعلق وصف مشعر علیت کب ہوتا ہے اور وصف علیت کب نہیں ہوتا، یہ ایک بحث ہے اصول فقہ میں۔ اگر اسے پیش نظر رکھا جائے تو وہ ایسے مواقع پر بھی کام آتی ہے کہ والصافات صفا، کس چیز کی قسم کھائی گئی؟ ذات یہاں پر مبہم ہے، وصف غالب ہے، صفت مبہم ہے، ذات مبہم ہے۔ ذات تعین کے ساتھ نہیں کہ انسانوں کی قسم کھائی جا رہی ہے، فرشتوں کی قسم کھائی جا رہی ہے، کیا ہے؟ وصف بتایا گیا کہ صفیں جمع کر، پرے جمع کر، صف بستہ ہو کر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کی قسم۔ اچھا، جب صفت کا ذکر ہو گیا، ذات کا ذکر نہیں ہوا، تو ہر شخص میں، ہر فرد میں ایک جذبہ بیدار ہونا چاہیے کہ بھئی یہ صفت اگر ہو تو خدا عزت دیتا ہے، یہ صفت اگر ہو تو خدا قسم کھاتا ہے، یہ صفت اگر ہو تو خدا شاہد بناتا ہے، یہ صفت اگر ہو تو خدا عزت دیتا ہے، یہ صفت اگر ہو تو خدا نوازتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اپنے اندر بھی جس قدر ہمارا وجود ہے، جتنا سعی وجودی ہے، جتنی ہمت ہے، جتنا حوصلہ ہے، جتنا ہمارا حصہ وجود ہے، اپنے حصے پر ہم بھی اس صفت کو پیدا کریں، تو ہم میں سے ہر ایک میں یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہم بھی وہ ہوں کہ ہمارے قدموں میں ثبات قدم ہو، استقامت ہو، استحکام ہو، اور صف بستہ ہوں ہم خدا کی راہ میں، صف بستہ ہوں خدا کی راہ میں۔ اگر یہ فکر، ایک فکر بیدار ہو جائے تو جتنے خدا سے محبت کرنے والے انسان ہیں وہ سب آپس میں کبھی کسی مسئلے پر الجھیں گے؟ کوئی اختلاف ہوگا؟ بس یہ دیکھیں گے یہ بھی اللہ کی راہ میں کام کر رہا ہے، ہم بھی اللہ کی راہ میں کام کر رہے ہیں، چلو اس کی ہزاروں لاکھوں بھی لغزشیں ہوں تو نظر انداز کرو، اس سے اختلاف نہ کرو۔ وہ آپ کے بارے میں سوچے گا بھئی اللہ کا کام کر رہا ہے تو چلو شانے سے شانہ ملا کر، قدم سے قدم ملا کر میدان زندگی میں کام کرتے رہیں، اس کی غلطیاں، اس کی خامیاں، اس کی بھول، اس کی چوک نظر انداز کرو۔ کس کی خاطر؟ خدا کی خاطر۔ یہ اگر صلاحیت قوم میں پیدا ہو جائے، کتنے مسائل حل ہو جائیں گے۔ خدا کی قسم بتائیے، یہ زندگی بہشت بن جائے گی، جنت، روئے زمین پر جنت بنا دیں گے آپ۔ خدا کی خاطر دوسروں کی غلطیوں سے صرف نظر کرنا، خدا کی خاطر دوسروں کے ساتھ صف بستہ کھڑا ہونا۔ یا تو ذرا سی بات پر ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ یہ جو ہے نا، یہ مزاج بدلنے کی بات ہے۔ کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر۔ کس کی خاطر؟ آقا امام حسین علیہ السلام کی خاطر۔ ایک بحث کی طرف اور اشارہ کر دوں، والصافات صفا، یہ صف بستہ ہونا آسان ہے نہیں۔ سوچ لیا آپ نے اور ہو جائے گا، میں نے ایک جملہ کہا اور ہو جائے گی یہ بات۔ میدان جنگ ہے، ہولناک حالات ہیں، ضروری نہیں کہ میدان جنگ ہو، ارے اقتصادی حالات، سماجی حالات، سیاسی حالات، معاشرتی حالات، ایسے حالات ہیں دنیا کے حشر خیز، محشر انگیز، کہ ان حالات میں ایک دوسرے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے صف بستہ ہو کے رہنا آسان نہیں ہے۔ سیاسی طور پہ تقریر کر دینا یا مذہبی طور پہ واعظ کر دینا آسان ہے، عملاً آسان نہیں ہے۔ عملاً کیسے آسان ہوگا یہ؟ اگر یہ راز معلوم ہو جائے
تو مشکل حل ہو جائے گی. عملاً کیسے ممکن ہے؟ صف بستہ رہنا اور ایسے صف بستہ رہنا کہ قدموں میں لغزش پیدا نہ ہونے پائے. یہ عملی قوت پیدا کہاں سے ہوتی ہے؟ کیسے پیدا ہوگی؟ صرف جسم کو تر و تازہ رکھنے سے، ورزش کرنے سے، روزانہ کسی قسم کی ایکسرسائز یا مشق کرنے سے؟ قدموں میں ثبات قدم مادی غذا سے یا مادی اہتمام سے نہیں پیدا ہوتا جب تک کہ اس میں روحانی عنصر شامل نہ ہو. مشہور جواب ہے فاتح خیبر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے جواب دیا. آپ اپنے ایک عزیز شاگرد اور صحابی کو خط لکھتے ہیں تربیت نفس کے لیے، تو اس خط میں بھی یہ جملہ لکھتے ہیں کہ ما قلعت باب خیبر بقوت جسدانیہ، میں نے بدن کی طاقت سے قلعہ خیبر کو نہیں فتح کیا تھا بلکہ قوت ربانیہ سے میں نے باب خیبر کو فتح کیا تھا. پورا نصاب دے دیا حضرت نے. جسم کا خیال رکھو، بیماریوں سے دور رہو، صحت مند رہو، یہ سب اپنی جگہ درست ہے. اصل چیز جہاں سے ثبات قدم پیدا ہوتا ہے، جہاں سے انسان صف بستہ ہو کر پوری قوت کے ساتھ خدا کی راہ میں جہاد کر سکتا ہے، اس میں سب سے بڑی چیز ہے یقین. یہ قدم نہیں ہے جو ٹکا رہتا ہے، یہ یقین ہے جو قدم کو میدان میں سنبھالے رکھتا ہے. جس کے پاس یقین کا سرمایہ ہو وہ میدان سے بھاگ نہیں سکتا، جس کے دل میں شک ہو میدان میں ٹھہر نہیں سکتا. دیکھو یہ فلسفہ اخلاق بھی ہے، فلسفہ نفس بھی ہے، یہ عرفان کا درس بھی ہے، یہ قرآن کا درس بھی ہے. یہ یقین ہے جو قدموں میں ثبات پیدا کرتا ہے. ہمارے مولا، ہم کیوں کہتے ہیں مولا؟ ہم مولا کیا کہیں گے؟ دنیا مولا کہتی ہے، کائنات مولا کہتی ہے. علی مولائے کائنات ہیں. غالباً صبح کی مجلس میں کہا تھا کہ علی مولائے کائنات ہیں، اور اگر کوئی پوچھے کہ علی کو کیوں مولائے کائنات کہتے ہو تو کہو مولائے کائنات نے علی کو مولائے کائنات کہا ہے. کوئی معرکہ ہو، کہیں سے مولا امیر المومنین علیہ السلام، یہ تو سوچ بھی نہیں سکتے، بس مثال دیتے ہوئے بھی زبان لڑکھڑا رہی، لگ رہا ہے عجیب سی بات کر رہے ہیں. کسی میدان سے علی کے قدم اکھڑے ہیں؟ کہیں سے آپ پیچھے پلٹے ہیں؟ جب میدان تو جانے دو، جب گہوارے میں تھے تو کیا کیفیت تھی؟ ایک سانپ پال رکھا تھا قریش نے، سانپ جو بتاتا تھا ان کے زعم ناقص میں، ان کی میتھولوجی میں، ان کی بت پرستانہ تھیولوجی میں، ان کے صنمیاتی فلسفے میں یہ تھا کہ یہ سانپ ہے جو بتاتا ہے کہ حلال زادہ کون ہے اور بدگوہر کون. جب وہ سانپ عادت کے مطابق آیا اور ایک خاص گہوارے کی طرف بڑھا، بچے نے وہی سانپ کو لے کے 2 ٹکڑے کر دیا. آج سے تو پہچان نہیں ہے، خوشگوہر بدگوہر کی پہچان میں ہوں.
ارے سانپ جن کے نسب کا فیصلہ کرے وہ انسان ہوں گے؟ دو پاؤں پر چلنے والے حیوان ہوں گے؟ وہ علی ہیں جن کی محبت سے فیصلہ ہوتا ہے انسانی نسب کا۔ وہ جو بچہ گہوارے میں کسی سے خوف نہ کھائے، اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہوتی، ورنہ اپنے اسلوب سے کچھ گفتگو کروں تو پھر گفتگو اسی طرح بڑھے گی۔ گہوارے میں بچہ خوف نہ کھائے، بچپن میں خوف نہ کھائے، جوانی میں خوف نہ کھائے۔ یہ نوجوان میدان میں یہ کیفیت ہے، سامنے رجس خوانی کرنے والا رجس پڑھ رہا ہے۔ مسلمانوں، ارے تمہارا تو یقین ہے کہ تم میں سے کوئی مر جائے تو جنت میں جاتا ہے، مار دے تو غازی کہلاتا ہے، میرے مقابلے پہ کیوں نہیں آتے؟ سب کے سب ایسے جھکے بیٹھے ہیں جیسے سروں پہ طائر۔ بار بار کوئی اٹھتا ہے تو بس ایک ہی ہے، ابو طالب کا بیٹا۔ اب علی کا ایک نام اور ایک کنیت اور سن لو، علی نام ہے شجاع ابن شجاع ابن شجاع ابن شجاع۔ بیٹھ جاؤ، صلوات پڑھو، نعرہ حیدری لگاؤ، یہاں کوئی آنے والا نہیں، فرشتے حفاظت کرنے والے ہیں۔ ایک بلند صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ ایک نوجوان پتلی پتلی پنڈلیوں والا، یہ جملہ ہے جو تاریخ میں لکھا ہے، پتلی پتلی۔ یہ اگر مجھے صحیح یاد آ رہا ہے تو ایک مغربی مورخ نے لکھا ہے، جس نے ہیروز اینڈ ہیرو ورشپ، کارلائل، تھامس کارلائل کا یہ جملہ ہے، اور غالباً گبن نے بھی یہ جملہ اس طرح سے لکھا ہے، پتلی پتلی پنڈلیوں والا ایک نوجوان کھڑا ہوا، یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ دعوت ذو العشیرہ کے تذکرے میں یہاں میدان خندق میں وہ خندق پار کر کے ادھر آ گیا اور چاہتا ہے کہ مبارز طلب ہے، اور یہاں تک گستاخی کی کہ پیغمبر کے خیمے میں نیزہ چبھو کر للکارا ہے، اور سب کے سر ایسے جھکے ہوئے تھے جیسے سروں پہ طائر بیٹھے ہوئے ہوں۔ میری عادت نہیں ہے ایسی باتیں کہنے کی، مگر کبھی کبھی تاریخ پڑھتے پڑھتے ہنسی آ جاتی ہے۔ جن لوگوں نے کبھی صدقے کی نیت سے بھی کبوتروں کو دانہ نہیں ڈالا ہوگا، وہ آج ایسے سر نہڑائے تھے کہ تیار تھے کہ وہ طائر خوف اگر مغز بھی کھا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور کھڑا ہو رہا تھا تو ایک نوجوان یا جوان، علی ابن ابی طالب، انا یا رسول اللہ، انا یا رسول اللہ، میں یا رسول اللہ میں جاؤں گا۔ کوئی بھی میدان ہو، ہر میدان میں علی عین شجاعت بن کے بڑھے آگے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ قلب علی میں وہ یقین تھا،
جس کے لیے آپ نے فرمایا تھا لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر پردے ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ اب اگر اتنی بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی تو پھر آپ کو عرض کر رہا ہوں کس طرح آپ شجاعت، بہادری اور اللہ کی راہ میں صف بستہ ہو کر یکجہتی کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، وحدت کے ساتھ کس طرح دنیا کے تمام اختلافات کو نظر انداز کر کے صف بستہ ہو سکتے ہیں، پرائے جما سکتے ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے، پہلی راہ یہ ہے کہ اپنے یقین کی حفاظت کریں، یقین کو بڑھائیں۔ ثبات قدم یقین کا اثر ہوتا ہے، یقین پیدا رہے۔ اور خدا کا شکر ہے کہ یہ مجلسیں اور یہ تذکرے حضرات محمد و آل محمد کے سب سے بڑا کام یہ کرتے ہیں کہ آپ کے اعتقاد کو مضبوط سے مضبوط تر کرتے ہیں۔ آپ کو صف بستہ خدا کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ اور جہاد کا مفہوم جب لفظ جہاد آتا ہے تو بس یہ نہ سمجھیے کہ تلوار لے کے خون ریزی کرنی ہے۔ تلوار لے کر خون ریزی کرنا جہاد کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ غیظ و غضب کو ضبط کر کے انسان کو امن کا ماحول فراہم کرنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ ہم بہرحال جتنے قسم کے بھی جہاد متصور ہو سکتے ہیں قرآنی اصطلاح میں اور اسلامی فلسفے میں، ہر طرح کے جہاد کے لیے، جد و جہد کے لیے، کوشش کے لیے، سعی کے لیے اللہ کی راہ میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ والصافات صفا۔ آپ اس درجے تک پہنچ جائیں کہ آپ صف بستہ ہو کر اس لائق ہو جائیں کہ اللہ کے نزدیک قابل گواہی اور قابل شہادت اور قابل قسم بن جائیں، قابل ذکر بن جائیں، قابل ثواب بن جائیں۔ اس میں سب سے پہلی منزل ہے اعتقاد کو درست کریں، یقین کو کامل کریں۔ اعتقاد درست ہو، توہمات نہیں، حقائق پر اعتقاد کی بنیاد ہو، جہالتوں پر نہیں، حقائق پر، حقیقتوں پر اعتقاد کی بنیاد ہو، شاعری پر نہیں، قرآن پر عقائد کی بنیاد ہو۔ اسی لیے قرآن مجید نے کیا کہا ہے؟ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ۔ ہم نے اپنے رسول کو شاعری نہیں سکھائی ہے، اور شاعری ان کے شایان شان نہیں ہے، یہ ذکر ہے، یہ قرآن ہے۔ یعنی یہ کتاب تخیل و تخیل و جذبات نہیں آئے، یہ دیوان احساسات و جذبات نہیں آئے، یہ کتاب علم ہے، یہ کتاب حکمت ہے، یہ کتاب رشد و ہدایت ہے، یہ کتاب نور ہے۔ قرآن پر آپ کے عقیدوں کی بنیاد ہو، حقائق پر آپ کے عقیدوں کی بنیاد ہو، علم پر آپ کے عقیدوں کی بنیاد ہو، حکمت پر آپ کے عقیدوں کی بنیاد ہو، قال اللہ اور قال رسول اللہ پر آپ کے عقیدوں کی بنیاد ہو، اور یقین مستحکم ہو۔ جتنا یقین مستحکم ہوگا اتنے ہی آپ کے قدموں میں ثبات قدم ہوگا۔ بہت سے واقعات مثال کے طور پہ پیش کر سکتا تھا، مگر بس گفتگو یہاں روک رہا ہوں، وقت گزر گیا۔ اللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اصحاب میں اور بہت سی مثالیں ہیں، اصحاب میں بہت سی مثالیں ہیں، جان فروشی کی، جان نثاری کی۔ مولا علی کا تذکرہ تو ہم اس لیے کرتے ہیں ہمیشہ زیادہ کہ علی علی ہیں، وہ بلند ہیں، جو بلند ہے اس کا تذکرہ بلند رہتا ہی ہے، کسی اور کا تذکرہ اس پر بلند ہو نہیں سکتا۔ ورنہ اصحاب میں مثالیں کم نہیں ہیں، اصحاب پیغمبر حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری، کس کا نام ہے؟ صحابی پیغمبر۔ آپ حضرات ہمیشہ، بعض گھروں میں تو ہر روز تلاوت ہوتی ہوگی حدیث کیسا کی،
بعض جگہوں پہ ہر پنشنبہ کو تلاوت ہوتی ہوگی. ہمارے یہاں جب کوئی تقریب ہوتی ہے تو عن جابر ابن عبداللہ الانصاری حدیث کے ساتھ تلاوت کی جاتی ہے. یہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری اپنی جوانی میں بھی اپنے بڑھاپے میں بھی شجاع ترین افراد میں سے تھے. پیغمبر کے دور میں ان جنگوں میں انہوں نے شرکت کی ہے. اب بالکل وقت نہیں ہے ورنہ ذہن میں یہ تھا کہ آج ان کی تھوڑی سی سیرت اور ان کے واقعات بیان کروں گا تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ اصحاب کرام کیسے تھے. پیغمبر کے اصحاب حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری، پیغمبر کے جانثار جناب حذیفہ یمانی، پیغمبر کے اصحاب حضرت عمار یاسر. بس تیزی سے اجازت دے دیجئے، مجھے خود اندازہ ہے کہ وقت میں گنجائش نہیں ہے. آپ کو حضرت عمار یاسر کا مرتبہ معلوم ہے؟ عمار یاسر کا مرتبہ مولا علی کی شان میں ایک حدیث تو ایسی ہے جو میں بہت پڑھتا ہوں اور آپ میں سے بچے کو یاد ہے، لیکن بچے کو یاد ہے اس کے باوجود جب بھی یہ حدیث کوئی سنتا ہے یا پڑھتا ہے تو جو لذت محسوس ہوتی ہے وہ بے پناہ ہے. حضور نے فرمایا امیر المومنین کے بارے میں کہ علی مع الحق والحق مع علی، اللہم ادر الحق حیثما دار علی. علی حق کے ساتھ ہیں، حق علی کے ساتھ ہیں. پروردگار علی کو ادھر موڑ دے جدھر حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائیں. پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائیں. یہ حدیث ہے پیغمبر کی مولا علی کی شان میں. یہ آخری فقرہ چھوڑ کر جو ابتدا ہے یہ بعین ہی یہ الفاظ عمار کے لیے بھی استعمال کیے ہیں رسول نے. عمار مع الحق والحق مع عمار. رسول نے فرمایا تو دیکھ لیجئے عمار زندگی بھر کس کے ساتھ رہے؟ عمار علی کے ساتھ رہے، علی عمار کے ساتھ. صفین میں مولا امیر المومنین کے جنگ کے رکاب میں ان کے فوج میں حضرت عمار کی شہادت ہوئی. کیا بڑھاپے کا عالم تھا اور کیا جوش شجاعت تھا، بے پناہ. یہ سب واقعات بہت جذب اور خلوص کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ پڑھنے اور بیان کرنے سے تعلق رکھتے ہیں. عمار کی شجاعت، جابر کی شجاعت، حذیفہ کی شجاعت، زید ابن حارثہ کی شجاعت. کتنے شجاع بہت ہیں. اب انشاءاللہ آئندہ تقریروں میں یہی جو چند تقریریں اس میں اور تذکرے کروں گا میں اصحاب پیغمبر کے انشاءاللہ. اس وقت اب دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے. دو اہم نقطے تھیوریٹیکل بیسس دو لے کے جائیے گا. امت صالحہ، امت مسلمہ، امت اسلامیہ، امت تسلیم و رضا، امت قرآن بننے کے لیے جہاں تک بھی آواز جا رہی ہے. پہلی چیز یقین حاصل ہو صحیح اعتقادات پر، یقین حاصل ہو صحیح اعتقادات پر. دوسری چیز، یہ صحیح اعتقاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صحیح اعتقاد کا مطلب ہوتا ہے حق. ثبات سے حق کا بھی تعلق ہے. خدا کی قسم، اب تشریح شاید کل کر سکوں، یہ جملہ لے لیجئے گا. شعراء و ادباء موجود ہیں، وہ اپنی تخیل سے کام لے کر اس کو تفصیل سے بیان کر سکتے ہیں اور نظم کر سکتے ہیں. حق کے معنی ہی ہیں وہ حقیقت جو ثابت ہو. حق، وہ حقیقت، وہ واقعیت، وہ ہستی جو ثابت ہو اسی کو حق کہتے ہیں. جو ثابت نہ ہو وہ باطل ہے. تو اگر حق پر یقین ہوگا تبھی ثبات ذہن بھی حاصل ہوگا، ثبات قلب بھی حاصل ہوگا، ثبات قدم بھی حاصل ہوگا. اور اگر باطل کا عنصر ہے تو باطل کبھی کسی میدان میں ٹھہر ہی نہیں سکتا.
اس لیے کہ حق کے لیے ہے ثبات، باطل کے لیے ہے زوال۔ جتنی دیر تک بھی باطل فریب دیتا رہے فریب ہی ہوگا، بالآخر اس کے لیے زوال ہے۔ بقا، ثبات، استحکام صرف اور صرف حق کے لیے ہے۔ اور اگر کوئی حق کو پہچانتا ہے اور حق پر یقین رکھتا ہے تو پھر خود بخود اس کے اندر ثبات قدم پیدا ہو جائے گا۔ اور پھر اگر ذرا سی کوشش کی تو تائید الہی شامل حال ہو جائے گی، اور جب تائید الہی شامل حال ہو جائے گی تو آپ میں وہ صفیں وجود میں آ جائیں گی کہ جو اس کی کسی نہ کسی رتبے میں مصداق بن جائیں۔ فرشتے آپ کو دیکھ کے کہیں گے والصافات صفا، دیکھو تو صحیح کیسے پرے جما کے بیٹھ کے عبادت کر رہے ہیں، کیسے صفیں جما کے جہاد کر رہے ہیں، کیسے صف بصف ماتم کر رہے ہیں، کیسے صف بصف ذکر کر رہے ہیں، کیسے صف بصف یاد خدا کر رہے ہیں۔ بس آج گفتگو یہیں روک دیتا ہوں، وقت تمام ہو چکا۔ تیسری محرم ہے، تیسری محرم ہے۔ کربلا میں کیا صف بستہ ہو کے جہاد کیا ہے، بھوکوں نے، پیاسوں نے، بوڑھوں نے، جوانوں نے، بچوں نے۔ یہاں جو کمیٹی ہے شبیہیں بناتی ہے، یہ نوجوان ہیں اور جذبہ و شوق و محبت سے لبریز ہے ان کا دل۔ یہ ایک ایک شہید کی نسبت سے کوئی نہ کوئی شبیہ بنانا چاہتے ہیں۔ میں دعائیں دیتا ہوں پروردگار انہیں جزائے خیر دے، شہدائے کربلا کی طرف سے بھی انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور تمام امت اور اسلام کی طرف سے انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ یادگاریں بنانا چاہتے ہیں۔ آج مجھے بتایا گیا کہ یہ دو چھوٹے چھوٹے تابوتوں کی شبیہیں نکالنا چاہتے ہیں طفلان مسلم کے نام پر۔ پھر میں نے کہا کہ بھئی ہم لوگ تو عموماً محرم میں، چونکہ طفلان مسلم کی شہادتیں بعد میں ہوئی ہیں، واقعہ کربلا کے بعد، عاشور کے بعد، جو خاص روز عاشورہ شہادتیں ہوئی ہیں ان شہداء ہی کا بیان نہیں مکمل ہو پاتا، تو اس لیے اب وہ میرے کہنے سے غالباً کوئی نظم و ترتیب میں تبدیلی کی جوانوں نے، بچوں نے۔ لیکن پھر میں خود نادم ہوا، ارے ہر شہید کا ایک حق ہے ہماری گردن پر۔ جیسے بوڑھے صف بستہ تھے ویسے ہی جوان، اور جیسے جوان ویسے ہی بچے، نوخیز بچے۔ کربلا تو وہ ہے جہاں ایک 6 مہینے کا شیرخوار بھی کسی جوان سے پیچھے نہ تھا۔ اس لیے آزاد ہیں آپ، جب جس کا چاہیں تذکرہ کریں، آپ کا اخلاص قبول ہوگا۔ مسلم کے بچوں کی بھی شہادت کس قدر المناک، کس قدر دردناک ہے، کیا کیا قربانیاں دی مسلم نے اور مسلم کے بچوں نے، کیا کیا قربانیاں دی بی بی جناب زینب نے اور ان کے بچوں نے۔ عون و محمد، طفلان مسلم، امام حسن کے وہ بچے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے۔ جناب قاسم کا تذکرہ تو بہت ہوتا ہے، ایک جناب قاسم سے بھی چھوٹے بھائی تھے امام حسن کے فرزند، جن کا نام عبداللہ ابن حسن تھا۔ ان کی شہادت بھی بے انتہا دردناک ہے کربلا کے میدان میں۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ کس کس کی شہادتیں پڑھوں۔ خدا آپ کو تمام شہداء کی طرف سے اجر عطا فرمائے۔ مسلم کے بچوں نے قید و بند کی شدتیں برداشت کیں اور شہادت کا جام نوش فرمایا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے بچوں نے کربلا میں رہتے ہوئے بھوک اور پیاس برداشت کی اور اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ ان سب کے تابوت کی شبیہیں اٹھائیں، حق ہے آپ کو، اس لیے کہ جس شان سے ان شہیدوں کی میتیں اٹھائی جانی چاہیے تھیں، جنازے اٹھائے جانے چاہیے تھے، تجہیز و تکفین ہونی چاہیے تھی، اس شان سے نہیں ہو سکی۔ کس غربت کے عالم میں کربلا میں لاشیں بکھرے رہے 3 دنوں تک۔
ہمارے یہاں قدیم تہذیب یہ تھی کہ مصائب پڑھتے پڑھتے جب ذاکر سر سے امامہ اتارتا تھا تو لوگ شبیہ لے کے برآمد ہوتے تھے، لیکن اب کیفیت یہ ہے، عام طور پر غالباً یہ رواج بھی نہیں رہا، اور خود مجھ سے اب بیان مصائب میں سر پہ امامہ اچھا نہیں معلوم ہوتا، اس لیے شبیہ جب میں تھک جاؤں پڑھتے پڑھتے تو شبیہ لے آئیے گا، ابھی کچھ جملے ادا کر لینے دیجئے۔ طفلان مسلم کی مصیبتیں آپ کو یاد ہیں، طفلان فرزندان جناب زینب کی مصیبتیں آپ کو یاد ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ اگلی تاریخوں میں آپ مجھ سے خود کہیں کہ جناب زینب کے فرزندوں کے مصائب پڑھیں، میں آج اس بچے کی مصیبت پڑھ دوں آپ کے سامنے کہ جس بچے کی عام طور پہ نہیں پڑھی جاتی ہے۔ جب سب شہید ہو گئے، اصغر بھی شہید ہو گئے، اور آقا حسین گھوڑے سے زمین پر آئے، تو 1 ساعت تک آقا زمین کربلا پہ تشریف فرما تھے، اور چہرے پہ وہ جلال تھا، وہ ہیبت تھی، وہ رعب تھا، وہ دبدبہ تھا، وہ کیفیت تھی کہ کسی شقی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ آقا سے قریب آ جائے، آقا کے قریب آ کر آپ پر حملہ کر سکے۔ ادھر عمر ابن سعد نحس بار بار للکار رہا تھا اپنے سپاہیوں کو، جاؤ، اس شخص میں اب کوئی جان باقی نہیں رہ گئی ہے، جاؤ جلد از جلد سر قلم کرو، جنگ میں فتح کا اعلان ہو۔ لیکن کوئی شخص اور کوئی قبیلہ اس عظیم گناہ کو اپنے ذمے لینے کے لیے آمادہ نہ تھا۔ آقا تشریف فرما تھے، آقا تشریف فرما تھے۔ جب بار بار شقی نے اکسایا ہے تو ایک شخص آگے بڑھا، امام نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا اور کہا، واپس پلٹ جا، تو میرا قاتل نہیں ہے، میرا دل دکھتا ہے، ناحق جہنم کا مستحق ہو جائے گا۔ وہ یہ کہتا ہوا پلٹا، فرزند رسول، ارے اس عالم میں بھی آپ کو ہمارے لیے دل سوزی ہے؟ یعنی سر سے پیر تک آقا لہو لہان ہے، پیشانی زخمی ہے، گلو مبارک زخمی ہے، سینہ زخمی ہے، امامہ لہو سے تر ہے، قبا لہو سے تر ہے، اور اس کے باوجود امام کو دوسرے کی فکر ہے کہ یہ ناحق جہنم میں نہ چلا جائے، وہ ناحق عذاب الہی کا شکار نہ ہو جائے۔ یہ دل سوزی کسی اور میں نہیں ہو سکتی، یہ دل بند زہرا ہے، یہ وہ ہے جسے رسول اللہ نے کہا ہے کہ یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ اس لمحے میں پھر عمر ابن سعد نے للکارا ہے، اور چند اشقیاء اور آگے بڑھے۔ ایک شقی تھا جس نے تلوار کھینچی، خیمے سے امام حسن کا ایک بچہ جس کا نام ہے عبداللہ ابن حسن، یہ بے تابانہ نکلا اور اپنے چچا کی طرف آگے بڑھا، اور جب دیکھا کہ ایک شقی ہے جو تلوار لیے ہوئے کھڑا ہے تو اس نے آواز دی، او شقی، تو میرے چچا کو قتل کرنا چاہتا ہے؟ اور آ کے اس بچے نے اپنے ہاتھ، 11 برس کا بچہ ہے، 10.5 11 برس کا بچہ، اپنے دونوں ہاتھ چچا کے سر پہ رکھے، شقی نے تلوار ماری تو اس کے دونوں ہاتھ قلم ہو گئے۔ بچے کے منہ سے جو آہ نکلی، آقا حسین نے آنکھیں کھولی، بچے کو سینے سے لگا لیا، ارے میرے لال، ارے تو خیمے سے باہر کیوں آ گیا؟ ادھر آقا حسین بچے کو پیار کر رہے تھے، سینے سے لپٹا کر سنسناتا ہوا 3 پھلوں والا تیر آیا اور بچے کو آقا کی آغوش میں ذبح کر دیا۔ کتنے بچے ہیں جنہوں نے کربلا میں خدا کی راہ میں جہاد کیا ہے اور جان دی ہے، مسلم کے بچے ہوں یا حسن مجتبیٰ کے بچے ہوں یا اولاد جعفر طیار اور اولاد عقیل میں بچے ہوں یا جناب زینب کے 2 لال ہوں کہ جن کو امام حسین نے عجب انداز سے لانے کے بعد خیمے میں رکھا تھا۔ بس یہ جملہ کہہ لینے دیجئے اور آپ شبیہیں لے آئیے گا۔ سب کے لاشیں لائے، جب اہل حرم میں لاشیں آتے تھے بنی ہاشم کے، جناب زینب آگے آگے ہوتی تھی، استقبال کرتی تھی۔ جب جناب زینب کے بچوں کے لاشیں آئے،
جناب زینب سامنے نہیں تھی. امام حسین نے کہا کہاں ہیں بہن زینب کہاں ہیں بلاؤ. لوگوں نے کہا وہ سجدہ شکر میں ہیں. امام نے عون و محمد کو زمین پر لٹایا, درمیان میں خود لیٹ گئے. ایک مرتبہ ادھر مڑتے تھے, عون کو پیار کرتے تھے, ادھر مڑتے تھے, محمد کو سینے سے لگاتے تھے. بچوں تم نے حق وفا ادا کر دی.